والدین ماں باپ کا اولاد کے کی حق ہے، اور آج پڑھنا ہے کہ ماں باپ کا جی اولاد کے حق ہے، پھر اولاد کے بھی ماں باپ کے حق ہے۔ خاوند نے بیوی کے کی حقوق میں، بیوی کے اپنے خاوند کے کی حقوق میں، اسی طرح یتیمہ نے کی حقوق میں، مسکینہ نے کی حقوق میں، یہ حقوق کا پڑھنے نے اگر آج کے جمعے کی نسبت اس نام بھی آ جاتی ہے کہ اسلام کے اندر اللہ نے گھر مسجد کی اہمیت کی ہے۔ آج کے جمعہ المبارک ماہ شعبان المکرم کا چوتھا جمعہ المبارک ہے آخری، آج کے جمعہ المبارک کی نسبت اس نام بھی آ جاتی ہے کہ اسلام کے اندر مسجد کی اہمیت کی ہے۔ لیکن میں پہلی گل کر رہا ہوں کہ حسب عادت اس نبی کی جی خاطر سب کچھ بڑھے ہیں، یہ کائنات بعد وچ نبیاں کا نبی سب تو ہوئی ہے۔ توجہ، اللہ نے عرش بنایا، میں سمجھانے کی گل کوشش کرنا پڑے دل اترے۔ اللہ نے عرش بنایا 6400 فرشتہ بنا کے اللہ نے حکم دیتا کہ عرش کو کرنا دیو، عرش کو موڑا دیو، عرش کو چکو۔ 6400 اللہ کا نوری فرشتہ ہے، انہاں زور لائے پر عرش چکیا گیا نہیں چکیا گیا۔ اللہ نے تعداد ڈبل کر دیتی، دو گنا کی تھی، پھر حکم دیتا چکو، فرشتہ پھر زور لائے تے پھر بھی چکیا گیا۔ اللہ کا ایک نوری فرشتہ او ہے جڑا ایک پار کھولے کہ اللہ دے ستو آسمان اور ستو زمین اپنے پاؤں دے تھلے رہ رہا ہے، ایک بار کے تھلے رہ رہے اتنی طاقت والا، اور عرش چکیا جاتا نہیں۔ اللہ نے تعداد 10 گنا کی تھی کہ پھر حکم دیتا کہ چکو، فرشتہ پھر زور لائے کہ چکیا گیا نہیں۔ اللہ نے ہون اونا 6400 کا 10 گنا کر کے اونا بچوں اللہ نے صرف 8 پہ چون لے، سمجھے گا دی، اونا بچوں اللہ نے 8 پہ چون لے، معلوم ہوا پاک دے چک دے ہی ہونے جڑے چنے ہونے، سمجھے گا دی، پاک چون ساڑھا داتا چنیا، ساڑھا خواجہ چنیا، ساڑھا بابا فرید چنیا، ساڑھا پیر باہو چنیا، ساڑھا صدیق اکبر چنیا، ساڑھا عمر فاروق چنیا، ساڑھے عثمان علی چنے، ساڑھے مولا علی چنے، ساڑھے عثمان، ساڑھے امام حسن و حسین چنے، معلوم ہوا پاک دے چک دے ہی ہونے جڑے چنے ہونا۔ اللہ نے 8 حکم دیتا کہ عرش چکو، بول کے کہنے کہ مولا ساڑھی پوری برادری ٹیل لایا ہے پر چکیا نہیں گیا، اسی 8 کے میں چکا گے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں نوں طریقہ نہیں سی دسیا، تانوں دسن لگا، سمجھے گا تے اللہ نے فرمایا میں انہاں نوں بل نہیں سی دسیا، طریقہ نہیں سی دسیا، ڈا نہیں سی دسیا، تانوں لگا دسن۔ مولا حکم، اللہ نے فرمایا صلو علی حبیبی کا 5 مرہ، میرے حبیب نے 5 باری درود پڑھو تے موٹا دیو، فرشتے 5 باری میرے رسول نے درود پڑھیا تے پھر موٹا دیتا، اودوں دا چکیا ہے اج تک چکی کھڑوتے نہیں تھکے، قیامت تک تھکنا۔ اللہ دے نوری فرشتے مشکل چون میرے نبی تے صرف 5 باری درود پڑھن تے عرش چک لیندے نے، تو مشکل چاہ کے میرے نبی تے درود پڑھے ہو، تیرے گناہاں دا پہاڑ کوئی عرش نالوں زیادہ تے نہیں نہ یار، سمجھ آ گئی نہیں سمجھ آئیے کو کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما نبی کے یار غار، میرے نبی کے یار غار تشریف فرما دے صحابہ آ گئے، آگے اس طرح کہ صدیق اکبر صاحب گرمی دا موسم ہوئے تے تانوں پیاس بھی بڑی لگی ہوئے، تواڈے کول ایک ٹھنڈا پانی دا گلاس لیا جائے تے تانوں کیا جائے کہ صدیق یا پانی پی لو یا محمد دے درود پڑھ لو، آپشن یا پانی پی لو یا مصطفیٰ دے درود پڑھ لو، صدیق کی پسند کرو گے؟ صدیق اکبر فرمان لگے میں دنیا دا پانی چھڑ دیا گا، محمد دے درود نہیں چھڑ سکتا۔ اے نبی دے یار دائشی درود دے بے شمار فضائل، میرے نبی دی عظمتاں بڑیاں جنیاں بیان کرتے رہو، مکدیاں ہی نہیں۔ اللہ نے یار وہ بنایا ہے نا کہ کائنات دے درختاں دیا کلمہ بن جان، کائنات دے سمندراں دے پانی دی سیاہی بن جائے، کائنات دے درختاں دیا کلمہ بنا لیا جان، کائنات دے کاغذ کٹھے کر لے جان، کائنات دے جنوں انسان کٹھے ہوتے میرے نبی دی تعریف لکھن لگ جان، کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہی مک جائے گی، جنتے انسان تھک جان گے، کاغذ مک جان گے، میرے نبی دی پلیل والی ایک زلف کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے یار نو شانیں انگیاں دیتیاں نے، لیکن توجہ میرے کرے آگے، میں پچھلے جمعہ المبارک کے اتھے چھڑیا سی اتھے کہ ماں باپ دے اولاد دے حقوق
ماں باپ نے اولاد کے حقوق کی نے. میں ایک گل مزید ایڈ کر کے پھر اولاد کو ماں باپ کا لانا چاہنا. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نبی دا نواسہ علی دا شیر خدا دا شیر. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے ماں دے نال بچپن دا عالم ماں دے نال کھانا پہ کھاندے نے تے آپ دی نہ گردن جھکی ہے. ماں کھا رہی ہے خاتون جنت تے بیٹا نہیں کھاندا. توجہ ہے میرے سیدنا امام حسن مجتبیٰ کھانا نہیں کھاندے. ماں بول کے کہنے لگی بیٹا میرے نال کھانا کھان بیٹھ گیا ہے پر میں کھا رہی ہوں تو کھاندا کیوں نہیں. امام حسن مجتبیٰ نے ہاتھ جوڑ لے عرض کرتے نے ماں اے نہ ہوئے کہ جس لقمے تے تہاڈی نظر جائے میں وہ لقمہ توڑ لواں قیامت دے دن رب دی عدالت وچ کھڑا ہونا پے جائے. اے ماں دا ادب انہوں نے کیتا لیکن افسوس کہ آج ایسی نہیں کرتے. میں اگے ہونا ماں باپ نے اولاد نے کی حقوق نے. توجہ میرا کرے آگے جس کے دار تقریریں سننے آسی لیکن میرا خیال ہے اس طرح گفتگو سب کرنی اور سننی چاہیے. ماں باپ نے اولاد نے حقوق اولاد نے ماں باپ نے کی حقوق نے. کائنات نبی نے فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جنوں باب فرح کیا جاتا ہے. توجہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جنوں باب فرح او دا معنی ہے خوشی دا دروازہ. یا رسول اللہ کی دے رہی ہے کائنات نبی نے فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے اپنی اولاد کو خوش رکھے وہ ماں پیو قیامت کے دن جنت دے اس دروازے چوں جنت میں داخل ہو جائے گا. باب فرح اولاد دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولاد کی ہے دسالو کس کو. کائنات نبی نے فرمایا کہ اولاد ماں باپ لے اللہ کی طرف ایک عظیم نعمت ہے. یا رسول اللہ کے میرے نبی نے فرمایا اولاد ماں باپ دے گناہ مٹا دیتی ہے. یا رسول اللہ کس طرح کائنات نبی نے فرمایا اللہ نے جو پتر دے گا اوندا ایک باری رخسار یا متھا چوم اوندا ایک باری بوسا لین نال اللہ جنت میں تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا. اور پتر دا منہ چومن نال جنت دے درجے بلند ہوندے نے. پھر باپ بیٹا تے بیٹا ہے لیکن کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دی بیوی ام المومنین اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی جدوں میرے نبی نال شادی ہوئی نا شادی تو پہلے آپ پہلے بھی شادی شدہ سن. ایک بیٹا ہے جدا نام ہے حضرت عمر بن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ام سلمہ دا بیٹا ہے پہلی شادی دے وچوں جڑا میرے نبی نال نکاح ہویا نا تے پھر حضور دے کول آ گیا. اسی تے خیر اللہ معاف کرے اسی تے کرنا ہی ایویں آنا کہ کوئی بیچاری کسی نوں طلاق ہو ہی جائے جوڑے رب عرشاں تے بناوندا ہے. طلاق کسے نوں ہو جائے تے قدرت دی خلق دا فیصلہ ہے نا. کسی دی بیٹی طلاق لے کے گھر چ آ جائے تے جلدی کیتے اوندا رشتہ لیندا ہی کوئی نہیں دورے میں ہے. لیکن کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی عمر 40 سال دی اما خدیجہ تو کبریٰ نال نکاح کیتا. پھر میرے نبی نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے کی شادی شدہ بیٹا بھی موجود ہے لیکن کائنات دے نبی نے نکاح کر کے دسیا لوگو اے عام عورتاں نوں عام نہ سمجھا جے یہ اللہ کی طرف طلاق ہو کے گھر آ جائے ان دی اولاد نہیں ہوئے اس دی اولاد کی ذمہ داری لو. شادی کر کے اس عورت کی ذمہ داری لو. ایویں سمجھو محمد دی سنت میں ادا کرتے ہو لیکن اسی نہیں اس پاسے جاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ دی پہلی شادی جو بیٹے سن نال آئے میرے نبی دے کول. کائنات دے نبی حضرت ام سلمہ فرماندیاں نے کائنات دے نبی جنی محبت اپنے سکے بیٹے حضرت ابراہیم نال فرماندے سن اونی محبت میرے پتر حضور دے سوتیلے بیٹے حضرت عمر نال میرے نبی محبت فرماندے سن. کائنات دے نبی نے آگے رشتہ دی پہچان دسی دے. لوگوں میرے نبی نے آ کے جین دا طریقہ دسیا جے. لوگوں میرے نبی نے آ کے زندگی گزارن دا طریقہ دسیا جے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے نبی دے نال میرا بیٹا حضور دا سوتیلا بیٹا حضرت عمر میرے نبی دے نال بیٹھ کے کھانا پہ کھاندے نے. کائنات دے نبی نال کھانا کھاندیا حضرت عمر کبھی ادھروں ٹکی توڑ لیندے نے لقمہ توڑدے نے کبھی اس سائڈ تو کبھی اس سائڈ تو کبھی اس سائڈ تو. کائنات دے نبی نے فرمایا لوگوں اپنے بیٹے دی تربیت اس طرح کرو اپنی بیٹی دی تربیت اس طرح کرو کہ جدو اولاد جوان ہو جائے نا اوندا چال چلن دیکھ کے لوگ کہن کہ کسی اچھے خاندان دا بچہ ہے تہاڈی تعریف کرن. کائنات دے نبی بیٹھے نے حضور تشریف فرما کھانا پہ کھاندے نے. حضور دا سوتیلا بیٹا حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال بیٹھ کے کھانا پہ کھاندا ہے. کائنات دے آج تے اگر کوئی آ جائے نا سوتیلا غلطی نال کوئی نکاح ہو ہی جائے تے آ ہی جائے تے اسی اونوں انہاں تے بھڑیاں نظراں نال ویکھنے آ جویں اللہ معاف کرے کوئی دشمن دا پتر ہے.
میرا ویر میرے نبی دے نال بیٹھ کے وہ بچہ کھانا پیا کھاندا ہے. کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کدی ادھروں توڑدا ہے لقمہ, کدی ادھروں توڑدا ہے, کدی ادھروں. حضرت ام سلمہ تو روایت, حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے نبی نے اس بچے کو پکڑ کے وہ متھے چوم لیا, متھا چومیا. کائنات دے نبی نے فرمایا بیٹا عمر آقا حکم, میرے نبی نے فرمایا بیٹا حالے تو چھوٹا ہے, تینوں کھان دا پتہ نہیں, اللہ دی دتی روٹی, اللہ دا دتی غذا ہر ایک جیسی ہوندی ہے. بیٹا جدوں بھی کھانا کھاؤ ایک سین تو تہذیب نال کھایا کرو. اسی اپنی اولاد کو کدی کھانا کھان کا طریقہ سکھایا, کدی سکھایا گھر دے اندر بیٹھ کے؟ آج نہیں میرا ویر. لیکن کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین اما خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور گھر دے اندر تشریف فرمانے تے حضور دے کول نبی دے ایک صحابی آئے, کندھے تے انہاں دا بیٹا سوار ہے, میرے نبی دے کول آئے. کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیتا, صحابی میں کھاندے نے نال بیٹا بھی کھاندا ہے پیا, وہ بھی کدی ادھروں توڑدا ہے, کدی ادھروں. کائنات دے نبی نے منع کر دیتا. میرے نبی نے فرمایا اکرما آقا حکم, فرمایا اس بیٹے کو منع کرے, کھان دی تہذیب سکھا. جدوں بڑا ہو کے بازار چلے یا لوگاں چ بیٹھ کے کھانا کھائے, لوگ کہن کہ محمد دا غلام ہے, اکرما دا بیٹا آ رہا ہے. لوگ کو دسن اسی اپنے بیٹیاں نوں تہذیب نہیں سکھاندے, اپنی بیٹیاں نوں تہذیب نہیں سکھاندے. بیٹا تے بیٹا ہے. اج اسی بچپن دی عالم, کائنات دے نبی نے فرمایا بچہ 7 سال دا ہوئے تے اونوں کو سیدھے رستے تے نماز پڑھ. اسی کہے کدی نہیں, اسی بیٹا 3 سال دا ہو جائے موٹے تے بستا لدنی آ کہنا چل پتر 3-4 سال دے ہوئے چل سکولے. لیکن کائنات دے نبی پھر بچے کو آ جاتے استاد جی طویل لے کے دیو نا, یا وہ چینی یا چنے پڑھ کے دیو. میرا پتر دا ذہن ہی کوئی نہیں, ذہن ہوئے کہ میں کائنات دے نبی دا فرمان ہے, میرے نبی دا بولیا ہر جملہ اے نہیں جو میرے نبی نے فرمایا, جہاں اندر شک کرے انہیں ایمان ہی کوئی نہیں. کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال دا ہوئے تو انہوں سیدھے پاسے لاؤ, پڑھائی والے پاسے لاؤ, دین والے پاسے لاؤ. جدو 10 سال دا ہو جائے انہوں تھپڑ مار کے کہو بیٹا نماز بھی پڑھ, قرآن بھی پڑھ. اس ٹائم تو اسی 3 سال دے بچے دے کندھے تے اس دے اپنے وزن تو زیادہ کتاباں لٹ کے سکول چھڈ دیا. وہ بچے دے ذہن تے بچے دا ذہن چھوٹا, 7 سال تو پہلے میرے نبی دا فرمان ہے نہ بھیجو پڑھن واسطے. 7 سال تو پہلے میرے نبی دا فرمان ہے انہوں سیدھے نماز والے پاسے بھی نہ لاؤ. لیکن انہوں کھان دا طریقہ, گھر رہن دا, بولن دا طریقہ وہ سکھاؤ. لیکن اسی 3 سال دے بچے دے موٹے تے بستہ رکھنے ہاں, سکول بھیجنے ہاں, استاد سختی کرتے ہیں, پھر بچے دا ذہن چھوٹا کند ہو جاتا ہے. پھر اسی کہنے ہاں سارے بچے دا تے ذہن ہی کوئی نہیں, پڑھتے ہی کوئی نہیں. وہ پڑھے کہ جب تو نبی دے فرمان دے مطابق 7 سال دے بچے کو دین والے پاسے اور دنیا والے پاسے لائے, پھر تیرا بچہ دین کو بھی سمجھے گا, قرآن کو بھی سمجھے گا. میرا بھائی آج بیٹی ہو جائے کسی کے گھر کے اندر, میں کہنا ہے کیا کر رہا ہوں, بیٹی ہو جائے نا کسی کے گھر کے اندر, اس گھر کے اندر پریشانی آ جاتی ہے. زمانہ جاہلیت والا دور اب پھر آ گیا ہے. آج کسی کے گھر ایک بیٹی ہو جائے وہ نا شکرا ہو جاتا ہے, رب کے شکوے تے شکایتاں کرن لگ جاتا ہے. اللہ پاک کے اگے اس رب اگے کرنا ہے جہاں اپنے بندے نال دنیا دی ماں تو 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. اس رب نال شکوے کرنا ہے. اللہ پاک تے بیٹی کائنات دے نبی جے بیٹی اینی ماذ اللہ پوری ہوندی تے کائنات دے نبی نوں اللہ نے 4 دھیاں تے 2 پتر دتے. بیٹے بچپن وچ لے لے, 4 بیٹیاں میرے نبی دی زندگی چ حیات رہیاں. میرا ویر جے بیٹیاں ماذ اللہ پوریاں ہوندیاں نبیاں دے نبی نوں تے اللہ نہ دیندا. کائنات نبی نے بیٹیاں کا سب تو بیٹی چھوٹی بیٹی ہے خاتون جنت. کائنات نبی نے 2 ہستیاں کا استقبال کیتے کھڑے ہو کے, ایک ماں دا تے ایک بیٹی دا. میرے نبی نے دسیا لوگوں بیٹی نو عام نہ سمجھیا جے, محمد خاتون جنت نال پیار کرتا ہے, اپنی زینب تے ام کلثوم نال پیار کرتا ہے. میں محمد اپنی جمع بیٹیاں نال حضرت رقیہ نال پیار کرتا ہے. میرے نبی نے دسیا لوگوں میں جمع دھیاں نال پیار کرتا, تسی بیٹی نال پیار کرے قیامت کو آرام نال جنت پہنچ جاؤ گے. نہیں سمجھ آئی, میں حدیث پڑھ دینا بخاری شریف دی حدیث مبارکہ. میرے نبی تشریف فرما, کائنات کے نبی کے کول ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ بیٹی ہے بیٹا کوئی نہیں, بیٹیاں نے بیٹا کوئی نہیں. کائنات کے نبی نے فرمایا صحابہ جنوں اللہ 4 دھیاں دے, انہاں بیٹیاں دی پرورش کرے, جوان کرے, اچھا رشتہ دیکھ کے انہاں دی تلاش کرے, شادی کرے, انہاں دی دینی اور دنیاوی تعلیم کا خیال رکھے. کائنات کے نبی نے فرمایا بیٹیاں قیامت دے دن باپ اور ماں نوں جنت لے کے جان واسطے کافی نے, کافی نے. کائنات کے نبی دے صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ جی 3 ہون,
صحابہ نے سوال ویکھے کہ تے قربان جاواں صحابہ نو یا رسول اللہ جی آپ تین بیٹیاں میرے نبی نے فرمایا تینوں واسطے بھی یہی حکم ہے بیٹیاں دی اچھی طرح پرورش کرے انہاں دی اچھا رشتہ ویکھ کے شادی کرے کائنات دے نبی نے فرمایا بیٹیاں قیامت دے دن ماں باپ لے جہنم دے دروازے تے ڈھال بن جان گیاں کائنات دے نبی نے فرمایا بیٹی نو بوجھ سمجھن والے بوجھ نہ سمجھ زمانہ جاہلیت دے اندر بیٹی نو بوجھ سمجھ کے زندہ دفن کر دیتا جاتا سی میرے نبی آئے آ کے دسیا لوگو بیٹی عام نہیں جنہیں گھر وچ بیٹی آ جائے سمجھو اللہ دی رحمت آ گئی ہے بیٹی عام نہیں جے بیٹی عام نہیں آج جدو بیٹی کا رشتہ بیٹی جوان ہو جائے نا ضرور پڑھیے ایک بار آج جدو بیٹی کسی دی جوان ہو جائے نا چودھری توجہ کرے گے بے شک تلخ نے بے شک تسی ناراض ہو جاؤ لیکن میں حقیقت کا تو کرنی ہے اس منبر رسول دے بیٹھ کا حق ادا کرنا ہے میرے توجہ کر آج کسی دی بیٹی جوان ہو جائے رشتہ کرنے لگیا بیٹے آج منڈا جج لگا ہے ایسے طرح جج لگا ہے سکول ٹیچر لگا ہے ڈاکٹر لگا ہے نوکری لگا ہے کدی کسی بندے مسجد میں بیٹھے ہو کدی کسی بندے نے نہیں کہا کہ بچہ قرآن دا حافظ ہے پوچھے کدی وہ جڑے ڈاکٹر نے میں کئی ڈاکٹر ایسے دیکھے نے میں کئی ٹیچر ایسے دیکھے نے جڑے ہیں تے ڈاکٹر دنیا دے جڑے دنیا دے ٹیچر نے دنیا دے افسر نے لیکن قرآن کوئی نہیں ہوتا حقیقت بات ہے تو اپنی بیٹی دی شادی کرن تو پہلے دین دی معلومات یہ پوچھنا کہ منڈا 5 وقت دا نمازی ہے کہ نہیں پوچھے کدی یہ پوچھے کہ بچہ قرآن بھی پڑھتا ہے کہ نہیں قرآن پڑھیا ہے کہ نہیں قرآن دا حافظ ہے کہ نہیں دین دے کیڑے شعبے نو جاندا ہے کدی پوچھے سکول ٹیچر ہے دنیا سب کچھ اتنے رہ جانا ہے یہ سکول دے ٹیچر ہون یہ ڈاکٹر ہون یہ افسر ہون یہ ڈی ایس پی ایس پی لگ جان یہ دنیا جج لگ جان یہ سارے دنیا دے عہدے نہیں میں تینوں دس دیاں جے تو بچی دا رشتہ اللہ دے قرآن دے پاک حافظ نال کرے نا اللہ دے پاک قرآن دے حافظ نال میرے نبی دا فرمان ہے حافظ جنت جائے گا نال صادق پشتا نو جنت لے جائے گا اور تیری بیٹی اگر تو حافظ نال رشتہ کرے نا تو قرآن دا حافظ جنت جائے گا بیوی نو لے جائے گا اولاد نو لے جائے گا جے تینوں دنیا چ یقین ہوئے کہ میری بیٹی جنت جائے گی تو رب کو ہور کی لینا ہے لیکن اس پاسے تے اسی آنا نہیں نا میرا بھی غیبت حقوق العباد پڑھ رہے ہوں غیبت کائنات دے نبی نے فرمایا غیبت ایک ایسی بیماری ہے جڑی زنا کو بھی بات کرے حدیث مبارکہ مشکات المصابیح دیکھ لو ترمذی شریف دیکھ لو بخاری شریف دیکھ لو مسلم شریف چوکے دیکھ لو میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی نے فرمایا لوگوں حقوق العباد کے اندر ہوتا ہے یا رسول اللہ کی فرمایا غیبت میرے نبی نے فرمایا دنیا میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ چاہے کہ میں اپنے مرے بھائی کا گوشت کھا لواں نہیں نا اس طرح نہیں نا کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا تو بھی بری چیز ہے زنا کر کے بندہ سچے دل نال توبہ کر کے رب کو معافی مانگے اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن چغلی غیبت ایک ایسی چیز ہے کائنات کے نبی نے فرمایا جب تک غیبت کرنے والے تو معافی نہ مانگی جائے وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا اسی کدی سوچے غیبت تو بعد چوری آج کوئی غریب بندہ ہے اگلے دن ایک اپنے پنڈ وچ رولا پیا پتہ نہیں وہ بندہ شاید موجود ہوے 50-55 80,000 اس کے گھروں چکیا گیا رولا پیا وہ غریب نے پتہ نہیں کیویں جوڑے سن ہاں کس طرح اس بیچارے نے جوڑے سن رولا چولا پیا دی چور آئے نے 55,000 واپس رکھ کے تے باقی 30 لے گئے اللہ نے بندہ کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک چوری دا مقدمہ آ گیا میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کی گئی یا رسول اللہ کلمہ پڑھن والا ہے ہاتھ نہ کٹو کائنات دے نبی دے چہرے انور تے جلال آ گیا سکھی جلال نال میرے نبی دا چہرہ انور سرخ ہویا کائنات دے نبی نے فرمایا قسم رب دی اگر محمد دی بیٹی فاطمہ چوری کرتی میں محمد اس تے ہاتھ بھی ضرور کٹدا اسی تے چور دے نال تے چوری ہون والے دے نال تے درج نہ اسی جڑا چور ہو نا اسی او تے نال مر جانے آ سارے میرا ویر خیال کر اے جدوں تو گیا نا قبر دے اندر حشر دے میدان وچ گیا اوتھے گیا زندگی دا پتہ کوئی نہیں مر ہر ایک نے جانا ہے جدوں تو اوتھے گیا پھر تینوں پتہ لگے گا کہ گلاں سچیاں سن میرا ویر کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم دا کھاتا جاندا ہے اج تو بندہ مر جائے نا اس بیچارے دے بچے ہو زمین چنگی ہوئے تے کی ہوندا ہے چاچے مامے تائے سارے رل مل کے کوشش کرتے ہیں بھی انہاں دی پرورش دی ذمہ داری لئیے تاکہ مال تے کھان نوں لبے گا نہ
دی حضور فرماتے میں دیکھیا کچھ لوگ ایسے نے جنہاں دے پیٹ شیشے کی طرح صاف سفید نے میرے نبی فرمانے لوگ گھاہ کھائی جاندے نے پتھر کھائی جاندے نے سب کھائی جاندے نے چوہے کھائی جاندے نے میرے نبی نے فرمایا دا پیٹ بھردا ہی نہیں حضور فرماتے میں پوچھا جبریل کون نے عرض کی یا رسول اللہ وہ لوگ نے جڑے دنیا وچ یتیم دا مال کھا جاندے سن قیامت تک یہ نہیں کھاتے رہن گے تکلیف ایویں ملتی رہے گی کہ سونے جویں دنیا وچ نہیں رجتے سن انہاں ایتھے بھی کوئی نہیں رجنا قیامت تک عذاب ملتا رہے گا میرا ویر دنیا کا مال تے ایتھے رہ جانا ہے جس دنیا کی خاطر تو اتنا مضبوط ہو گیا ہے جس دنیا کو تو اپنا مقصد بنا لیا دنیا کو یہ دنیا مقصد نہیں ایک ضرورت ہے بندے دی تے ضرورت تک محدود رکھ اس کو مقصد نہ بناؤ جے تو دنیا کو مقصد بنایا تیری دنیا بھی خراب ہوئے گی تیری قبر بھی خراب ہوئے گی تیری حشر بھی خراب ہو جائے گی میرا ویر توجہ وَمِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ میں آیت پڑھی ہے وہ مطابق ہونا 2 منٹ سے وَمِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اللہ کے قرآن کا دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 جو کہ ترجمہ پڑھ لیا جائے اللہ قرآن نے فرماتا ہے اس کو بڑا تے ظالم ہی کوئی نہیں وَمِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اللہ کا قرآن دستا ہے اس کو بڑا تے ظالم ہی کوئی نہیں یا اللہ کیڑا اللہ فرماتا ہے وَمِمَّن مَنَعَ جڑا اللہ دے گھر مسجد وچ آن تو منع کرے سمجھ آئی کوئی گل نہیں وَمِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا اللہ قرآن نے دستا ہے جڑا مسجد اللہ دے گھر جو منع کرے مسجد نو ویران کرن دی کوشش کرے مسجد نو غیر آباد ترجمہ چوک کے پڑھ لیا جائے غیر آباد کرن دی کوشش کرے مسجد دے اندر انتشار پھیلائے وَمِمَّن مَنَعَ مسجد تو منع کرے اس تو بڑا تے ظالم ہی کوئی نہیں اللہ نے فرمایا قرآن حکیم دی یہ آیت مکمل پڑھی جائے نا اللہ فرماتا ہے اس بندے واسطے جڑا مسجد نو ویران کردا ہے غیر آباد کردا ہے اس بندے واسطے دنیا وچ بھی دردناک عذاب ہے عذاب علیم دردناک عذاب ہے قبر وچ بھی دردناک عذاب اور قیامت دے دن بھی دردناک عذاب ہوئے گا مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد کی ہے میں تو یہ دس ساڈے گھر کو پرانا آ جائے ساڈے گھر دے اندر کوئی مہمان اج ہو جاتا ہے کیونکہ سیاست جیڑی ہے نا وہ اسی ہن باہر چھڈ کے مسجد رہ گئی ہے سیاست کرنا دورے میں آ گیا ہے صرف ایتھے نہیں ہر جگہ تے یہی کام ہے سیاست کرن صرف مسجد باقی رہ گئی ہے باقی بازار چوک میرے گھر بازار سب کچھ ختم ہو گیا ہے صرف مسجد ہے جتھے آ کے سیاست کرنے ہیں اختلافات آپس سے جن کی وجہ تو 2 بندے روس کے ادھر چلے گئے 2 روس کے ادھر چلے گئے وہ مسجد کسی دے باپ دی نہیں میں مسجد میں کہہ رہا چوبیوں توجہ کریا جے مسجد کسی دے باپ دی جاگیر نہیں قرآن آتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تیرے گھر کوئی آئے انہوں روک لے تیرے بھائی دے گھر آئے انہوں روک لے تیری برادری دے گھر کوئی آئے انہوں روک لیکن مسجد تو کوئی بندہ قرآن دستا ہے کسی نو روک سکتا نہیں روک سکتا کیوں کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے تیرے گھر کوئی مہمان آ جائے اگلی گل میں دس مت تیرے گھر دے اندر کوئی مہمان آ جائے گوشت پکائے گا نا ہے نا فروٹ لے آئے گا نا انہیں کنی خدمت کرے گا انہیں خاطر تے تواضع کرے گا یہ میرا مہمان ہے جب باہر جائے اپنے پنڈ جائے نا اتنے جا کے تعریف کرے بھی فلاں پنڈ تے فلاں بندے کے گھر میں گیا تو انہوں نے یار میری بڑی عزت کی سی ہے نا اسی طرح ہے نا ساڈا مہمان ہے جیسے کنی خاطر تواضع کرنے ہاں تے اللہ دے گھر ہے جڑا رب دا مہمان بن کے آ جائے بولے نہیں یار تسی جڑا رب دے گھر ہے رب دا مہمان بن کے آ جائے ہن سوچنا رب دی کنی خاطر تواضع کرتا ہوئے گا سبحان اللہ یہ تیری سوچ دا فرق ہے صرف کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آقا حکم میرے نبی نے فرمایا مسجد میرے نبی بیٹھے نے مسجد کے اندر تشریف فرما کائنات کے نبی نے کول ایک صحابی آ گئے یا رسول اللہ میری فلاں چیز مسجد کے اندر گم ہو گئی ہے کائنات کے نبی نے فرمایا اللہ کرے لبے ہی نہ حدیث ہے حدیث مبارک ہے حسن کی گل نہیں میرے نبی نے فرمایا اللہ کرے لبے ہی نہ یا رسول اللہ کی ہویا میرے نبی نے فرمایا مسجد تجارت واسطے تے نہیں اللہ دی عبادت واسطے بنائی گئی ہے ابھی مسجد میں کے دنیا داری کر رہے ہیں وہ گلاں کرن نوں بازار موقع نے گھر موقع نے ابھی مسجد میں کے دنیا میرے نبی نے فرمایا دنیا کی گفتگو اگر مسجد کے معاملات کی گفتگو نہیں دنیا داری کی گفتگو اگر مسجد میں بیٹھ کے کرو گے نا تے جڑی نامہ ہمارے نیکیاں لکھوا کے چلے ہو وہ مٹوا کے جاؤ گے سمجھ آئی ہوگی مسجد میں بیٹھ کے فضول
میرا ویر اسی مسلمان نہیں وہ تو 200-250 یا 400-500 کی جتی چک لے گا کنی دیر انہوں پائے گا 10 منٹ پہلے تو گھر جائے گا تو انہوں لگا کے رکھے گا بھی یار کسی نے دیکھ لی کہ میری بڑی بےزتی ہوگی ہے نا اسی طرح جنوں تو شریعہ پا ہی نہیں سکتا پا کے گھروں باہر ہی نہیں نکل سکنا چوری کرنے کا کی کھاتا ہے یار نہ میرا ویر نہ قیامت دے دن میرے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر ایک اور حقوق و لباس میرے ذہن چ آ گیا اج دورے بازاراں دے اندر دکاناں تے گلیاں دے اندر کی ہوندا ہے سریام چنگی اونچی آواز ڈیک چلایا جاندا ہے اور کول بیٹھ کے کنجر کھانا چل رہا ہے کول بیٹھ کے چنگے چنگے بزرگ بندے کول بیٹھ کے سن رہے ہیں ہے نا اسی طرح کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ گانے سنتا ہے نا گانے میرے نبی نے فرمایا 100 ساز گانے سنتا ہے نا وہ بندے دے کناں دے وچ قیامت دے دن لوہیاں سلاخاں ایک پاسوں مار کے دوسرے پاسوں کڈھیاں جانگیاں اور سزا دیتی جائے گی وہ بندہ چیخے گا روئے گا کہے گا مولا اجازت دے میں دنیا تے جانا پھر برائی نہیں کرتا نیکیاں کر کے آواں گا لیکن اللہ پاک فرمائے گا دنیا تے رہ کے سنتا بھی رہے ہیں تینوں پتہ بھی سی کہ برا کام ہے لیکن پھر بھی کرتا رہے ہیں اللہ فرمائے گا لے قبر ہے جنا اور قیامت تک تینوں ایویں عذاب ملتا رہے گا میرا ویر اپنی آخرت کی تیاری کر لے ہاتھ بھر کے آنا ہے دنیا 4 دنوں کی زندگی بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے نواب بڑے بڑے رانا صاحب بڑے بڑے عظیم الشان جڑے آندے سن ساڈے بنا جڑے دنیا تے رہندے نا لٹھا پایا زمین تے تریا تے مٹی نہیں لگن دیندے جڑے اپنے کپڑے نو مٹی لگا گوارا نہیں نہ کردے مطلب ایک دساں قرآن دستا ہے کہ بندہ بڑیا مٹی وچ ہوئے رہنا مٹی وچ تے آخر جانا مٹی وچ پھر اٹھنا بھی مٹی وچ ہوئے تے آخر کا نہیں کرنا ہے اس مٹی تو ڈرنا ہے جس مٹی جو تم بڑے ہیں جنہیں وچ تو رہنا ہے جنہیں وچ تو جانا ہے جنہیں وچ تو قیامت کو اٹھنا ہے یہ مٹی تو اپنے کپڑے تے نہیں لگن دیتا جدو 4 گز کڈ لٹھا کفن تے پا کے قبر دے اندر سینکڑا بڑا مٹی دے تھلے تے سٹیا گیا اوتھے تیرا کی بنے گا میرا بھی تیاری کر لے بندے کا پتہ کوئی نہیں کہ قیامت کا میرے نبی نے جڑیاں نشانیاں دسیاں سن آ گئی جانی پہلی نشانی میرے نبی نے دسیا سی اولاد ماں پیو دی نافرمانی کرے گی ہو رہا ہے ہر گھر میں چلا جا جتھے چلا جا ماں پیو خون دے آنسو روندا ہوئے گا ہو رہا ہے اسی طرح اب چلا جا میرے نبی نے فرمایا سی کہ عورتاں جڑیاں نے وہ کھلے لباس پہن گیا مرد تنگ لباس پہن کے ہو رہا ہے اسی طرح میرے نبی نے فرمایا بازاراں تے چوکاں دے اندر کنجر خانے دی طرح میرے نبی نے دسیا سی لوگوں فیش ڈرامے فلماں گانے یہ سارے عام چلائے جان گے دین دا لحاظ نہیں ادھر نماز پڑھی جاتی ہوئے گی ادھر بازار وچ گانے چلتے ہو گے ہو رہا ہے کہ نہیں کائنات کے نبی نے فرمایا بیٹی دے دل وچ باپ کی حیات عزت ختم ہو جائے گی ہو گئی کیویں باپ کول بیٹھا بیٹی دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں ہو گیا اسی طرح میرے نبی نے فرمایا سی کہ عورت پتلا لباس پائے گی ہو رہی ہے اسی طرح کہ قیامت دیا نشانیاں میرے نبی نے جڑیاں میرے نبی نے دسیا سی دکاندار ہیرا پھیری کرن گے اب تول وچ بے ایمانی کرن گے ہو رہی کیڑیاں تینوں گن کے دساں میرا ویر اے جڑے بابیاں تے چٹیاں داڑیاں نے نا یقین کر جاؤ ایک جمعہ نہ پڑھیا کرو 5 پڑھیا کرو فصل پک گئی جے کھیتی تیار جے ہر ایک گل کرنا یار